القمر کرنے والے ہیں، جو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے۔ چاند کتنا روشن ہے، آپ اپنے بچوں کو جب بلاتے ہیں تو سورج کہہ کے تھوڑی بلاتے ہیں آ میرے سورج، نہیں، آ میرے چاند میں تجھے پیار کروں، یہ کہتے ہیں۔ چاند کی روشنی بڑی لطیف اور پیاری ہوتی ہے، روح کو بڑی گداز لگتی ہے، تو ہم کہتے ہیں میرے چاند، اپنے لخت جگر کو، اپنے محبت کرنے والے کو ہم چاند سے تشبیہ دیتے ہیں۔ تو فرمایا جب اس کے حروف ابجد میں آپ اس کو نکالیں طٰہٰ کو تو یہ 14 ورڈ نکلتے ہیں۔ تو علماء نے کہا کہ یہ 14ویں کا چاند نبی کی ذات ہے، یہ طٰہٰ یہ ہے۔ تو طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے تذکرے فرمائے، اور طٰہٰ میں میں اگر کچھ مضمون نہ بھول رہا ہوں تو میں ذرا سا اس کو عرض کروں کہ جو سورہ طٰہٰ ہے اس کا جو موضوع ہے اس میں اس وقت کے ماحول کو بیان کیا گیا، خاص طور پر جو مکہ کا ماحول تھا، یعنی طاقت، شراب، جوانی، جھوٹ، فریب، رونق، تکبر، کبر، یہ مکہ کا ماحول تھا، بڑا مال و اسباب تھا، کفر کو بڑا ناز تھا۔ ان حالات میں انبیاء کا وہاں پر تبلیغ کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ میں نے کہا ہر بات قدر مشترک صورت میں آتی ہے، انبیاء کا ذکر ضرور آتا ہے، حالات کا ذکر آتا ہے، تو ان حالات میں کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تو انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کیا تو اس وقت جو کچھ لوگ مسلمان ہوئے اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب اور آپ کے بہنوئی حضرت ابن سعید جو مسلمان ہو چکے تھے، اس وقت جب آپ نے یہ سنا اور آپ عرب کے بڑے سرداروں میں آپ کا نام تھا، اللہ اکبر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایمان میں نہیں تھے، ابھی ایمان انہوں نے قبول نہیں کیا، تو آپ کا رعب اور دبدبہ، آپ کا جلال اور غصہ اتنا تھا کہ سارے اہل مکہ جانتے تھے، تو آپ سے بڑے بڑے اس وقت کے لوگ زوراور ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے۔ تو حضرت عمر کو جلال آیا کہ ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہنے والا شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کو میں آج نعوذ باللہ میں ختم کروں۔ اپنے گھر سے تلوار لے کے نکلے اور تلوار لے کے جب گئے، باہر حضرت ایک صحابی مل گئے، ان کا نام حدیث میں نعیم آیا۔ فرمایا کہ جب وہ ان کے قریب پہنچے تو پوچھا عمر آج کہاں کا قصد ہے، کدھر چلے؟ فرمایا آج میں بس جس کو محمد کہتے ہیں نعوذ باللہ اس کو ختم کر دوں گا۔ کہا یہ بات کیا کرتے ہو، آپ اپنے گھر کی تو خبر لیں، آپ کے گھر میں تو اسلام پہنچ چکا ہے اور آپ اسلام کی مخالفت میں بات کرتے ہیں، کون ہے؟ کہ آپ کی بہن اور آپ کے بہن۔ آپ گئے جلال میں اپنے گھر میں، اور اس وقت بہن جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی، آپ نے جلال میں اپنی بہن کو غصے سے مارا۔ جب ہاتھ اٹھایا بس اللہ نے ان کو غیرت ایمانی اللہ نے ڈال دی، اور پھر خیال آیا کہ میں نے کیا کیا۔ جب اپنی بہن کو کہا اچھا چلو مجھے بھی بتاؤ کیا کیا، کہا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو قرآن تم ایسے نہیں پڑھ سکتے، تم پاک نہیں، پہلے جاؤ غسل کرو۔ جب غسل کر کے آئے، اور پھر آپ کو پتا ہے سرکار نے فرمایا جب غصہ آ جائے تو یا تو آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اور کچھ نہ ہو تو پانی ڈال لیں اپنے اوپر، جو کہ شیطان کی طرف سے، اس لیے اس کو سرد کرنے کے لیے۔ تو جب حضرت عمر نے غسل کیا، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اور پھر آپ نے کہا اچھا مجھے بھی تلاوت کی، وہ قرآن کی آیتیں سناؤ۔ جب آپ نے، آپ کی بہن نے وہ تلاوت شروع کی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ اس وقت اس صحابی نے کہا اللہ اکبر، کہا میں نے سنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روز دعا کر رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمارے دین اسلام کی تو مدد فرما، عمر بن ہشام سے کر دے یا عمر بن خطاب سے کر دے۔ تو میرا دل کہتا ہے آج تیرے اللہ کے رسول نے چن لیا ہے، جو دعا کی تھی وہ اللہ نے مقبول فرما لی۔ تو اسی وقت بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے وہاں اسلام قبول فرما لیا۔ اس کے بعد اس صورت کو پھر سرکار دو عالم، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا ذکر خاص طور پہ فرمایا کہ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ بات یاد رکھی
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مقام پر ہم پچھلی صورتوں میں پڑھ کے گئے ہیں، وہ قرآن حضرات بتائیں گے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم مأواہم جہنم وبئس المصیر. فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جہاد فرمائیے ان کافروں سے اور منافقوں سے، اور منافقوں سے فقط جہاد نہیں کرنا، واغلظ علیہم آپ ان پر شدت کریں، آپ ان پہ شدت کریں. یعنی گویا منافقین آپ کے اندر بیٹھے ہیں، کافر کھلے ہیں، آپ ان سے جا کے میدان کارزار میں لڑیں، لیکن جو منافقین ہیں وہ آپ کے اندر بیٹھے ہیں، ان کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھو. اور مومن کو یہ خاص اللہ تعالیٰ نے نظر دی ہوتی ہے، یہ نظر یہ نہیں ہوتی بلکہ یہ آیا مفہوم حدیث کا کہ مومن کے قلب میں اللہ نے دو آنکھیں رکھی ہیں، وہ آنکھیں نبی کی صفت کا حصہ ہے کہ جب منافق اس مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے دل میں گھنٹیاں بجنی شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے گمان نہیں ہے کہ محفل میں کون کون بیٹھا ہے. اور یہی گمان چونکہ وہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ماضی کی تمام جو آیتیں ہم نے سورت تلاوت کی ہے ان میں جیسے سورہ توبہ ہے، سورہ نساء ہے، اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کا ذکر فرمایا کہ وہی سمجھتے کہ نبی کو خبر نہیں ہوتی یا اللہ کے برگزیدہ بندوں کو خبر نہیں ہوتی. اگر اللہ کے برگزیدہ بندوں کو خبر نہ ہو تو یہ کائنات کا نظام کیسے چلے گا؟ کیا سیٹلائٹ سسٹم سے چلے گا، آئی ٹی سسٹم سے چلے گا، کس سے چلے گا؟ وائرلیس سسٹم سے چلے گا؟ یہ تو مادی چیزیں، یہ سب ختم ہو جائیں گی. جو حقیقی نظام ہے اللہ نے وہ آپ کے دل میں فٹ کیا ہے. تو گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اتنی اللہ نے طاقت آپ کے اندر عطا فرمائی، آپ کو زور بازو اور آپ کے کلام میں اتنی ہمت اور وجاہت عطا فرمائی کہ فرعون کے دربار میں جا کر آپ نے چیلنج کر دیا. اور یہ حضور نے فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن 3 مقامات پر ڈٹ جاتا ہے، اور ایک مقام اس میں سے یہ ہے کہ جب ظالم کھڑا ہو تو اسے اپنی حق بات منا لیتا ہے، اس لیے کہ اس کو اس وقت اللہ مدد کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام اس دربار میں گئے تو اس وقت فرعون کو غصہ آیا، اور حضور کے حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں یہ 16واں سپارہ غالباً، اس میں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھتا ہے کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ بتا تیرے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یعنی صرف ہاتھ کا ذکر نہیں کیا، فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ نہیں کہا کہ شمال تیرے الٹے ہاتھ میں کیا ہے، وہاں تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. تو دائیں کا مطلب یہ ہے، علماء نے تفسیر میں لکھا کہ دائیں بازو والے وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں، جو بائیں بازو والے وہ جہنمی ہیں. اس لیے موسیٰ اپنے ہاتھ میں چھڑی رکھتے ہیں، اور وہ چھڑی اللہ کا تحفہ ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے. جو کوئی اپنے ہاتھ میں اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اگر چھڑی کو رکھتا ہے، وہ لاٹھی بڑھاپے کے لیے نہیں آئے. میں نے تو بڑے بڑے دنیا کے بڈھے دیکھے ہیں، وہ بڈھے آج بھی بڈھے ہیں لیکن لٹک رہے ہیں، لڑ مر رہے ہیں، گر رہے ہیں، ان کے لرزہ ہے. ان کو کہیں کہ چھڑی پکڑ لینا، چھڑی پکڑ لی تو بڑھاپا لوگ تصور کریں گے کہ ہم بوڑھے ہو گئے. یعنی نفس کا عالم دیکھیں، یہ نفس اتنا، میں اگر نفس کی بات عرض کروں تو آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ نفس ہے کیا. پھر اگلی کسی نشست میں عرض کریں گے. تو اللہ تعالیٰ جب کوئی آپ کو تحفہ دیتا ہے، اور خاص طور پر جب نبی کی سنت کے حوالے سے جو چیز آپ اپناتے ہیں، اس چیز میں اللہ تعالیٰ سلامتی رکھتا ہے، اس میں شفا رکھتا ہے، اور اس میں طاقت رکھتا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جب یہ دیا تو حضرت موسیٰ جب کے سامنے اس وقت فرعون نے سارے جادوگر کھڑے کر دیے. جب سارے جادوگر کھڑے ہو گئے تو سب نے اپنے اپنے عزد احسان چھوڑے، سب نے چھوڑے. اللہ اکبر. تو موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے. یہ جادو تھا، اور جادو زمانے میں بڑا مشہور تھا. تو عام آدمی سمجھا کہ اتنے سانپ. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، موسیٰ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کو زمین پر پھینکو. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زمین پر پھینکا، وہ اژدہا بن گیا، وہ سارے سانپوں کو کھا گیا. کہا یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے بھائی. اللہ اکبر. یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے. اب بھی ان کے دماغ میں چونکہ وہ جادو کرتے تھے تو وہ نبیوں کو بھی جادوگر تصور کرتے تھے. آج جیسے زمانے میں جو جاہل خشک ملا ہیں جنہوں نے صرف قرآن کو پکڑا ہے اور قرآن کی غلط تعلیمات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اسلام کی حقیقت اور روحانیت کا انکار کر رہے ہیں، تو ان کو ظالموں کو سوچنا چاہیے یہ تو نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے ہیں، وہ معجزات تو ختم ہو گئے، لیکن معجزات کی صورت میں کرامتیں آج تک باقی ہیں جو آج تک رائی ہیں. تو وہ لوگ اسی سے
لوگوں کو دل جیت لیتے ہیں. لوگ سارے مجھ جیسے لوگ بھی بیٹھے ہو، اگر کوئی کہ جی سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیں تو ہو سکتا ہے میرے پڑھنے سے اس کو کوئی شفا نہ ملے، لیکن ایک بہت بڑا عامل ہو، اللہ کی خاص رحمت اس پہ ہو، وہ سورہ فاتحہ کو پڑھ دے اور پڑھ کر دم کر دے تو اس میں کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دے. تو ہمارے اندر کی کجی کمی تو ہو سکتی ہے لیکن قرآن میں کوئی کجی کمی نہیں ہے. لہذا موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا اور بتا دیا کہ وقت کے بڑے بڑے فرعون اللہ کے نیک بندے کے آگے وہ رات کے ڈھیر، ان کی کوئی حیثیت نہیں. لہذا مومن اپنے آپ کو اس قابل بنائے اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے اور اللہ کے لیے اپنا وقت دے، اللہ پر بھروسہ یقین رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی اور کامیابی دیتا ہے. اس کے بعد جو سورہ قرآن کریم کی ہم نے سورہ حج، سورہ انبیاء کے دو خاص مضمون ہیں. انبیاء سے آپ اندازہ کر لیں، انبیاء نبی کی جمع ہے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی ماضی میں قرون اولیٰ میں آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ سے نبی پاک تک تو کوئی نبی نہیں آیا، آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے آپ نے جب یہ آیت سماعت کر رہے تھے تو اس میں آپ بار بار انبیاء کے تذکرے سن رہے تھے. فرمایا کہ یہ صالحین ہیں، یہ اللہ کے متقین ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. اللہ نے ان کی تعریفیں فرمائی نام لے لے کر، اور پھر اسی صورت میں اللہ نے سب نبیوں کے مقابل لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ذکر فرمایا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے نہیں بھیجا، میرے محبوب ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر سارے جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر رحمت بنا کر بھیجا، اور وہ ایسی رحمت ہے کہ جو نہ صرف زمین پر رحمت ہے بلکہ زمین کے بعد قبر میں بھی رحمت ہے، حشر میں بھی رحمت ہے. وہ جن عالم میں نبی ہیں ان عالم میں وہ رحمت ہیں. تو اللہ نے یہ مقام انبیاء کے تذکرے کے ساتھ آخر میں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر جو سب سے بڑی دلیل دی کہ ہر نبی کو جو رحمت کی خیرات ملی ہے وہ میرے محبوب کے دربار سے ملی ہے. اس لیے محبوب کا مقام اور عظمت اللہ تعالیٰ نے اس سورہ انبیاء میں اس کا ذکر فرمایا. یہ اس کا خاص مضمون ہے جو میں نے عرض کر دیا، وقت تنگ ہے. اس کے بعد ہم نے سورہ حج کو سماعت کیا. جو سورہ حج ہے اس میں، اس سے آپ اندازہ کر لیں، حج سے اللہ تعالیٰ نے اس کی خاص مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سورہ حج میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو خواب غفلت سے بیدار کیا، انسان کو خواب غفلت سے بیدار کیا اور قیامت کی ہولناکیوں کے لیے اس کو بتایا کہ قیامت کیسے قائم ہوگی. آپ نے کیا تصور کیا؟ کیا بڑی محبت سے آئے گا اللہ کہ جناب آؤ آج آپ کو گلدستے پیش کیے جا رہے ہیں؟ ایسا نہیں، بلکہ قیامت کی ہولناکیاں اللہ زمین پر ظاہر کرے گا. جب پہاڑ روئی کے کالے بن کر اٹھ جائیں، جب زمین پھٹ جائے گا، ماں کی کوکھ سے بچے باہر نکل جائیں گے، ماں دودھ پلا رہی ہوگی، بچے کو اٹھا کر پھینک دے گی. وہ حیبت اور وہ آوازیں جو انسان نے صرف ابھی لفظوں میں سنی ہے، حقیقت میں کون برداشت کر سکتا ہے؟ دوستوں، اتنی طاقت کس نے آپ کو دی ہے کہ تم اللہ کی اس حیبت کو برداشت کر لو، اللہ کے اس جلال کو برداشت کر لو. اللہ کے جلال کو اللہ قرآن میں نہیں کہتا. اس دن ہم نے آیت پڑھی کہ اگر ہم اس قرآن کو اتار دیتے تو وہ